حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کیا ہے؟ اور نماز کیا ہے؟ دین کا۔ اگر کوئی عمارت ستونوں کے اوپر کھڑی کر دی گئی ہو تو ایک ستون نیچے سے نکال دیں تو لوگ جہاں سے ستون نکالا گیا وہاں جانے سے ڈریں گے، یار یہاں ایک سپورٹ ہوتی تھی، ستون ہوتا تھا، اس کو نکال دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب عمارت کی اس جگہ کے اندر وہ طاقت، وہ قوت نہیں رہی جو ستون کی موجودگی کے اندر ہوا کرتی تھی، لہذا کام خطرناک ہے۔ یہاں پر اگر جانا بھی پڑے تو جلدی سے دائیں بائیں ہو جائے، کہیں کوئی کام ہی خراب نہ ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر اور زیادہ ستون نکال دیں، 2-4 اور نکال دیں، پھر 2-4 اور نکال دیں، حتیٰ کہ 4 کونوں کے اندر ستون رہنے دے، عمارت بہت بڑی ہو، تو اب تو یقیناً کوئی بندہ اس کے نیچے آنا گوارا ہی نہیں کرے گا، کہے گا جن کے سہارے یہ کھڑی تھی وہ نکال دیے گئے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کے غلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین کو قائم رکھنا اگر کسی بندے نے ہے تو اس کے لیے ستون کی صورت میں اس کو نماز کی پابندی کرنا پڑے گی۔ نماز کی پابندی، اور بولو یار نماز کی پابندی۔ پہلے ہوتا تھا جب رمضان المبارک آ جاتا، لوگ تقریباً پورا مہینہ نمازوں کے پابند بن جایا کرتے تھے، مساجد کے اندر رونق ہوتی تھی، چہل پہل ہوتی، جو ہی اذان ختم ہوتی لوگ مساجد کے اندر اس طرح دوڑے چلے آتے، 1-2 منٹ کے اندر مساجد بھر جایا کرتی تھی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، قیامت قریب آتی جا رہی ہے، ویسے ویسے یہ جذبہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، ٹھنڈا پڑتا نظر آ رہا ہے۔ پہلے دن لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو قدم رکھنے کے لیے مسجد میں جگہ ہی نہیں ملتی۔ بس پہلا دن گزرا، اگلا دن کیا ہوتا ہے؟ آدھا سین پیچھے سے خالی پڑا ہوتا ہے۔ تیسرا دن آیا، بار پورا سین خالی پڑا ہے۔ پھر جب ہفتہ گزر جاتا ہے اب پتہ چلتا ہے بار سین بھی خالی پڑا ہے اور اندر ہال کی بھی پیچھے 1-1.5-2 صفحے جو ہے وہ خالی نظر آ رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مسلمان اس نماز سے کیوں پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا کہ یاد رکھنا یہ نماز کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کے دن گرمی اس قدر ہوگی کہ ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، جب ہر جان تپش کی وجہ سے پگھل رہی ہوگی، تو یا رسول اللہ وہاں پر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا وہاں یہ ہوگا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین اگر بندے سے کسی چیز کا سوال کرے گا تو میرے آقا نے فرمایا وہ نماز جیسی عبادت اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ اور کیا کہا جاتا ہے؟ تو اب جب بندے کو پتہ چل جائے نا کہ میرا کل کو دنیا کا امتحان ہے، دنیا کا، تو وہاں پر یہ سوالات آئیں گے، وہ ساری رات سوتا نہیں ہے۔ اس کے پاس لا کر کھانا رکھ دو، وہ کھانا تو دور کی بات ہے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس پانی پڑا ہے تو پڑے کا پڑا رہ جائے گا، کہتا یار پہلے مجھے تیاری کرنے دو، کل میرا امتحان ہے۔ کھانا تو بعد کے اندر بھی دیکھا جائے گا، لیکن اگر میں نے آج تیاری نہ کی تو میرا پچھلا اتنا نقصان ہو جائے گا کہ پورے سال کی محنت کے اوپر پانی پھر کر رہ جائے گا۔ اب یہ تو حال ہے دنیا کے امتحان کا، ہمیں پتہ چل جائے تو کھانا پینا تک بھول جاتے ہیں، بس اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ وہ کامیابی کہ جب آنکھیں بند ہوں گی کامیابی دنیا میں رہ جائے گی، بندہ اکیلا قبر کے اندر چلا جائے گا۔ قربان جائیں، ایک کامیابی وہ ہے جس کو قیامت کی کامیابی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو میں تمہیں گیس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ تیاری کر لو،
جس نے وہاں پر بچنا ہے تو جب امتحان کے اندر بندے کو پہلے سوال کا جواب آتا ہو وہ تھوڑا مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو یار پہلا سوال تو آتا ہے، میں یہ ذرا جلدی جلدی کر دیتا ہوں۔ تو قیامت والے دن اگر پہلے سوال کا ہی جواب نہ نکلا، پہلا سوال ہی حل نہ کر پایا تو اگلے سوال کون کرے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جہاد عمل کی چوٹی ہے، اور فرمایا کہ صدقے کے بارے میں اگر پوچھنا چاہتے ہو تو یہ ایک منفرد چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ صدقہ منفرد چیز ہے، پھر فرمایا کہ صدقہ منفرد چیز ہے، اور پھر روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ روزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا روزہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، لیکن صدقہ جیسی فضیلت کہاں؟ صدقہ جو ہے اس کی وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین کی پناہ کے اندر آ جایا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا، فرمایا یاد رکھنا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو رب تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات نہیں کرو گے، یاد رکھنا نیکی کا اجر و ثواب تم کو نہیں مل سکے گا۔ اب مجھے تو پسند ہو 10,000 روپے والا سوٹ، اور جب میں کسی کو سوٹ صدقے کے طور پہ دینا چاہوں تو میں جا کر لے آؤں 500 روپے والا، کہ جو 1-2 دھلائیوں کے بعد بندہ بیچارہ اس کو استریاں پھیرتا رہ جائے، وہ ادھر دامن کو استری پھیرے یہ اس طرح فولڈ ہو جائے، پھر اس کو استری پھیرے تو وہ پھر اس طرح گول ہو جائے، پھر استری پھیر کر سیدھا کرے تو وہ پھر اس طرح گول ہو جائے، یہ کوئی نیکی شیکی نہیں ہے۔ نیکی کا کمال یہ ہے کہ بندہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اگر اپنے مسلمان بھائی کو تحفہ دینا چاہے تو کم از کم ویسا تو دے۔ میرے آقا نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا، لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تکن مؤمنا، اس کا فائدہ یہ ہوگا رب تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے ایمان کو کامل اور مکمل فرما دے گا۔